اللهم كل ولي الحجة ابن الحسن. یہ نہ ہم نسبت دیں ائمہ اطہار کی طرف کہ ائمہ کو بھی حسرت تھی زمانہ انتظار کی اور حضرت حجت کی، نہ اس حوالے سے کہ ہمارے خاندان سے ایک بچہ ہو پیدا ہو وہ اتنا خوبصورت ہو یا اس کی یہ خصوصیات ہوں، بلکہ ایک سلسلہ تھا جس کا ایک حلقہ خود ذات گرامی امام صادق علیہ السلام ہے، جس کا ایک حلقہ امام باقر علیہ السلام ہے، جس کا ایک حلقہ سید الشہداء ہے. اس حلقے کی تکمیل جس ہستی سے ہونی ہے اس ہستی کی آرزو ہے. منتظر ہونے کا مطلب یعنی حرکت کا یہ سلسلہ اور اس سلسلے کے مختلف حلقات میں آ جانا، سما جانا، اس حرکت کا ایک حلقہ بن جانا، اس سلسلے کا ایک حلقہ بن جانا، یہ انتظار ہے. انتظار کا مطلب توقع نہیں ہے، توقع اس طرح سے کہ بیٹھے رہیں ہم کہ کوئی چیز آنے والی ہے. انتظار کا مطلب حرکت ہے، یعنی کہیں کچھ پڑا ہوا ہے مجھے وہاں تک جانا ہے. ڈکشنری کے انتظار میں، لغت کے انتظار میں اور مکتبی انتظار میں فرق ہے. آپ مکتب میں جو نماز ہے صلاۃ، اس کا مطلب عبادت ہے، آپ باقاعدہ ایک طریقے کے ساتھ عبادت کرتے ہیں. ڈکشنری میں صلاۃ کا معنی دعا ہے. آپ عربی لغت اٹھا کے دیکھیں، صوم کا معنی خاموشی ہے، لیکن یہی صوم لفظ، یہ ٹرم جب آئیڈیالوجی میں آ جائے اس کا اپنا آئیڈیالوجیکل معنی بن جاتا ہے. اس کو ڈکشنری سے نہیں دیکھا جاتا. ہر سسٹم میں جب کوئی چیز ہے اس کا ایک الگ معنی بنتا ہے. کمپیوٹر میں آپ ڈکشنری میں ماؤس چوہے کو دیکھتے ہیں، چوہا کھول کے دیکھیں ماؤس کا مطلب چوہا ہے، لیکن ایک الیکٹرانک سسٹم میں ماؤس کا مطلب ڈیوائس ہے. قانون کی زبان مشترک ہے عام معمولی بول چال کی زبان سے، لیکن قانون کے اندر اس کا معنی الگ ہوتا ہے. قانون سے ہٹ کر اس کو استعمال کرے اس کا معنی الگ ہے. انتظار اسلامک آئیڈیالوجی کے اندر یہ حالت کا نام نہیں ہے جو آج ہماری بنی ہوئی ہے کہ ہم بیٹھ جائیں یہاں، جس طرح ٹرین کے انتظار میں ہوتے ہیں کہ ہم ریلوے اسٹیشن پر جا کر بیٹھ جائیں، ٹرین ہمارے پاس آئے. یہ لغوی انتظار ہوگا یا یہ کلچرل انتظار ہے. آئیڈیالوجیکل انتظار کا مطلب یعنی ایک چیز کہیں ہے، مقصد کہیں ہے، آپ کو حرکت کر کے اس مقصد تک پہنچنا ہے. اس لیے انتظار افضل العبادات ہے، ورنہ قعود و سکوت و جمود افضل العبادات ہوتا ہے اگر ہم جو حالت ہم اپنائے ہوئے ہیں اور اس کو انتظار کا نام دیا ہوا ہے. بیٹھے رہیں، کب تک بیٹھے رہیں کہ جب تک امام آ نہیں جاتے. پہلے ایسے تھا، امتیں ستم کے اندر مبتلا تھیں، ظلم میں تھیں، جہالت میں مبتلا تھیں. انبیاء ان امتوں تک آتے تھے، ائمہ ان امتوں کے اندر آتے تھے. اب عصر انتظار ہے. عصر انتظار کا مطلب یعنی امتوں کو امام کی جانب جانا ہے، انسان کو حرکت کر کے اس نقطے کی طرف جانا ہے. پس ابو بصیر امام صادق علیہ السلام کے فرمان کے بعد جب بیتاب ہوئے، تڑپ پیدا ہوئی کہ میں بھی کاش منتظرین میں سے ہوتا. امام نے فرمایا کہ ہم سب منتظرین میں سے ہیں اور تم بھی منتظرین میں سے ہو سکتے ہو. بائیں کہ تمہارے زمانے کے امام زندہ ہیں، پردہ غیبت میں نہیں ہے، لیکن پھر بھی تم منتظرین میں سے ہو سکتے ہو. کب؟ امام نے اس کو نسخہ بتایا، راستہ بتایا، طریقہ بتایا کہ یہ عمل اگر تم انجام دو تم منتظرین میں شامل ہو جاؤ گے. وہ ورد نہیں تھا، کوئی خاص دعا نہیں تھی کہ صبح یہ دعا پڑھا کرو، شام کو یہ دعا پڑھا کرو.
جمعرات کو یہ دعا پڑھو، جمعے کو یہ عمل کیا کرو، تم منتظرین میں شامل ہو جاؤ گے. یہ وردی مذہب نہیں امام نے بتایا. دین و مذہب حرکت کا نام ہے. یعنی امام نے اس کو لائحہ عمل دیا اور لائحہ حرکت دیا کہ تم اگر اس طرح کی حرکت شروع کرو، یہ جہت اپناؤ، تم منتظرین میں شامل ہو جاؤ گے، اس جہت سے منتظرین کے اندر داخل ہو جاؤ گے. وہ فارمولہ تمام امتیازات مٹا دیتا ہے ان نسلوں کے درمیان جن کے اندر ظہور ہوگا اور ان نسلوں کے درمیان جو ظہور سے محروم ہیں، آج جن میں ظہور نہیں ہے. ان تمام نسلوں کے درمیان یہ فارمولہ امتیاز مٹا دیتا ہے. یعنی اگر وہ حرکت ہم شروع کر دیں، گویا ہم زمانہ ظہور میں ہیں، اور زمانہ ظہور کے لوگوں نے اگر وہ حرکت نہ کی، وہ جہت نہ اپنائی، گویا وہ محروم ہیں. کچھ بھی حاصل نہیں ہوا. مہدویت یعنی خداوند تبارک و تعالیٰ نے جو مقاصد بعثت انبیاء کے مقرر کیے ہیں، ان کی طرف ایک منظم، باشعور، بیدارانہ، آگاہانہ حرکت. یہ انتظار بھی ہے. فلسفہ و حکمت مہدویت بھی یہی ہے. یعنی ہر امت کے اندر حرکت ایجاد کرنا، ہر نسل کے اندر حرکت ایجاد کرنا. اور جب یہ حرکت اپنی عروج پہ پہنچے گی، وہ زمانہ ظہور کا زمانہ کہلائے گا. یعنی انتظار منتہی ہوگا ظہور کے اوپر جا کر. عصر غیبت بھی یہی سے سمجھ میں آ جاتا ہے. عصر غیبت یعنی امت کے جمود و سکوت و بے حسی کے زمانے کو عصر غیبت کہتے ہیں. عصر غیبت کو بدلنا ہے عصر انتظار میں. ابھی ہم عصر غیبت میں ہیں. عصر غیبت سے عصر انتظار میں جانا ہے. عصر انتظار جا کر منتہی ہوگا، منتج ہوگا عصر ظہور پر. جب تک سکوت ہے، جب تک خاموشی ہے، جب تک افسانہ سازی ہے، جب تک یہ افسانہ بافی ہے، اس وقت تک نہ حرکت ہے و نہ انتظار ہے. اس کا نام انتظار نہیں رکھ سکتے ہم. حرکت کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہے ان میں سے اہم ترین ایک عنصر امید ہے. بغیر امید کے حرکت پیدا نہیں ہوتی. مایوس قومیں، مایوس افراد و مایوس خاندان و مایوس لوگ ایک قدم بھی نہیں اٹھا سکتے، اٹھانا بھی چاہیں نہیں اٹھا سکتے. مایوسی کئی پہلوؤں سے، ایک یہ کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے، دوسرا یہ کہ ہمیں کچھ کرنے نہیں دیا جا سکتا، تیسرا یہ کہ اگر ہم کچھ کریں گے بھی کچھ بھی نہیں ہوگا، حاصل کچھ بھی نہیں ہوگا. یہ مایوسی کی زبان ہے، یہ یاس کی زبان ہے. ہمارے بس میں کچھ بھی نہیں ہے، ہر چیز پر دوسرے مسلط ہیں. مایوسی سکوت و جمود پیدا کرتی ہے، امید حرکت پیدا کرتی ہے. اس لیے ہم اس دعا میں جو خود حضرت حجت نے ہمیں تعلیم دی ہے، اس کے اندر فرمایا کہ اس طرح خدا سے دعا مانگو کہ پروردگارہ تو درود بھیج اس شخصیت پر جو مؤمل ہے. مؤمل میم و میم لام، مؤمل عمل کے ساتھ الف، امید، جس سے ساری امیدیں وابستہ ہیں، جو مرکز امید ہے. قرآن مجید میں خداوند تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کے دو عنوان ذکر کیے ہیں، ایک بشیر، دوسرا نذیر. ہم نے دونوں کو اپنی طور سے معنی کیا ہے، اپنے مزاج کا معنی کیا ہے، اپنی کلچر کا معنی کیا ہے. بشیر کا معنی یعنی حوروں کی باتیں کرنا، پھلوں کی باتیں کرنا، انار اور جنت و ثواب. اور نذیر کا مطلب یعنی کوڑے اور گرز اور جہنم اور پیپ اور یہ چیزیں، یعنی جہنم کا تذکرہ کریں یہ انذار ہے، اور بہشتی میوے اور پھلوں کا تذکرہ کریں یہ ابشار ہے.
جبکہ نا قرآن صرف پھلوں کے تذکرے کرنے والے کو بشیر نہیں کہتا، ورنہ یہ منڈی میں جتنے پھل بیچ رہے ہیں یہ سب بشیر ہوں گے. جتنے صبح و شام کہتے ہیں نا تازہ انار ہیں، تازہ سیب ہیں، تازہ آڑو ہیں، تازہ فلاں ہیں، یہ سب بشیر کہلائیں، چونکہ بشارت دے رہے ہیں آپ کو تازہ پھل آ گئے. ٹوکرا اٹھائے ہوئے روز گھروں کے سامنے سے گزرتے ہیں، تازہ سبزیاں پھل بیچتے ہیں، یہ بشیر ہیں. یہ پھر میڈیا نذیر ہو جائے گا جو آپ کو ڈراتا رہتا ہے صبح و شام. بشیر کا مطلب امید دلانے والا، چونکہ سب سے بڑی بشارت انسان کے لیے وہ ہوتی ہے جس کے ذریعے انسان کے اندر امید پیدا ہو، آرزو پیدا ہو. علامہ اقبال اپنی فکر میں جن نکات پر بہت حساس ہیں ان میں سے ایک یہ نکتہ ہے کہ مجھے اپنی امت اور قوم کے اندر امید نظر نہیں آتی، مایوس ہو چکے ہیں یہ لوگ. اور علامہ اقبال نے کوشش کی ہر زبان اور ہر لہجے سے کہ امت کے اندر، اس مایوس امت کے اندر امید پیدا کریں، آرزو پیدا کریں. اور یہ فرماتے ہیں کہ آرزو ہے جو سب کچھ، یعنی یہ سارے کرشمے آرزوؤں کے ہیں اور امیدوں کے ہیں. انبیاء ابشار کے لیے، یعنی مایوس قوموں کے اندر امید کی رمق اور امید کی کرن روشن کرنے کے لیے آئے. مایوسیاں کہاں سے پیدا ہوتی ہیں؟ مایوسیاں جابر و ظالم حکمرانوں سے پیدا ہوتی ہیں. جب ایسے لوگ مسلط ہو جائیں قوموں کے اندر جن کی موجودگی میں کوئی نقطہ نجات کا نظر نہ آئے، لوگ مایوس ہو جاتے ہیں. جس قوم کے رہنما نہ ہو، نہ فکر ہو، نہ علم ہو، کوئی ترقی نہ ہو، قوم مایوس ہو جاتی ہے. بہت ساری قومیں ہیں جو اپنے افق پر جب نگاہ کرتی ہیں، دیکھتی ہیں دائیں بائیں، کچھ بھی نظر نہیں آتا انہیں. دور دور تک پوچھتے رہتے ہیں کوئی ہے جو ہمیں نجات دینے والا، کوئی آئے گا، کوئی ہے. جب انہیں دور دور تک کوئی نظر نہیں آتا، مایوسی کا شکار